کہیں کہ آگے سے جب وہ یہاں پہ ڈاکو جو یہاں سے جا کے وہ پنجاب بارڈر کی طرف جاتے ہیں. تو یہی ہماری کوشش بھی رہی ہے اور کوارڈینیشن بھی یہ رہی کہ جی یہ آپریشن یہ امن امان تب بحال ہوگا کہ جب سندھ اپنے بارڈر پہ اپنے کچے میں آپریشن کرے اور پنجاب اپنے کچے میں آپریشن کرے. جب دونوں جگہوں پہ ساتھ آپریشن ہوگا تو پھر ان کو کہیں چھپنے کی یا بھاگنے کی نوبت نہیں آئے گی. تو اسی کوارڈینیٹنگ ایفرٹس کی ضرورت ہے اور کوشش کی ہے کہ جی پنجاب میں جو ہے پنجاب کی انتظامیہ بھی سیم ٹائم پر ہی آپریشن ایکشن کرے تاکہ ان ڈاکوؤں سے جان چھوٹ سکے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک اور بھی ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ ایک انسینٹو دیا ہے, کیبنٹ نے بھی اس کو اپروول دیا ہے. جو ڈاکو والنٹیئرلی سرنڈر کریں گے ان کے لیے حکومت نے کہا ہے کہ جی ان کے لیے جو ہے ایک الگ طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے گا. تو ابھی بھی ہمارا یہی ہوگا کہ کیونکہ یہ ڈاکو مارے بھی بہت سارے گئے ہیں اور بہت ساروں کو مقابلے میں بھی بہت ڈاکو مرے ہیں, تو ان کے لیے بھی بھلائی اور انسانیت اسی میں ہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ خود سرنڈر کریں والنٹیئرلی تاکہ یہ کل کو کسی پولیس کے انکاؤنٹر کا نشانہ نہ بنے. کیا مجبوری ہے کہ حکومت چاہتی بھی ہے لیکن اس کے باوجود کچے میں آپریشن والا معاملہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا. سندھ اور پنجاب کے بارڈر والا جو علاقہ ہے جس کی وجہ سے امن امان خراب ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ شہید جان محمد مہر یا دیگر جو صحافی قتل ہوئے ہیں ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو رہے. پولیس کے افسران ان آفیشلی بڑی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, حالانکہ قانون کی بالادستی ہے اس کے باوجود لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہے. شہید جان محمد کے قاتل تو گرفتار ہو گئے ہیں, مارے بھی گئے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ حکومت کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر چاہے صاف چاہے عام انسان کوئی بھی سب کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے. حکومت کوشش بھی کری, میں نے آپ کو چیلنجز بتائے اور یہ بات میں ابھی اس سے پہلے سوال بھی کہہ چکا ہوں کہ دونوں جانب سے جو ہے جب آپریشن ہوں گے پنجاب اور سندھ کی جانب سے تو پھر ان دہشت گردوں کو کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. دوسرا جو گورنمنٹ نے ان کے لیے ایک اسکیم بنائی ہے کہ جو سرنڈر کرے گا تو ان کو قانونی کارروائی کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور مطلب یہ ہے کہ اگر سرنڈر نہیں کریں گے تو کسی مقابلے میں مارے جائیں گے. شریف صاحب, جس طرح سے افغان پناہ گیر لاکھوں کی تعداد میں سندھ آئے لیکن ہزاروں کی تعداد میں بھی یہاں سے نہیں نکلے, ابھی تک سندھ حکومت اور سندھ پولیس جو ہے یہ نشاندہی نہیں کر سکی کہ افغان پناہ گیر کہاں ہے اور کہاں چھپے ہوئے کہاں رہ رہے ہیں. تو ان کے خلاف کس طرح سے پالیسی بنائی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ جس طرح سے آپ نے کہا جان شہید کے قاتل گرفتار ہوئے, ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. جموں مار اور دیگر جو قاتل ہیں ابھی تک وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی, جہاں تک پہلے آپ نے بات کی افغان الیگل امیگرینٹس کی میں بات کروں گا. جتنے بھی الیگل امیگرینٹس ہیں اس کا مقصد صرف افغان نہیں, کوئی بھی ایسا شخص جو کہ الیگلی رہ رہا ہے اس کے خلاف پوری وفاقی حکومت سخت ایکشن لے رہی ہے اور صوبائی حکومت نے بھی سخت ایکشن لیا. آپ نے کہا کہ لوگ نہیں بھیجے گئے, مجھے پرسنلی پتہ ہے بہت سارے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں کراچی میں, ان کو گرفتار کیا گیا. پھر ان کو نہ صرف گرفتار کرنے کے بعد جو قانون کے تحت ان کو یہاں سے جو ہے وہ ڈیپورٹ بھی کیا گیا. تو یہ کارروائی چل رہی ہے, کنٹینیوس چلتی رہیں گی. اور یہ ہم نے یونیک بات نہیں کر رہے, یہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی الیگل امیگرینٹ نہیں رہ سکتا. اگر پوری دنیا میں کوئی الیگل امیگرینٹ نہیں رہ سکتا تو یہاں پہ کیوں جو ہے وہ الیگل طور پہ افغانی رہے یا کوئی بھی رہے. تو اس کے لیے بالکل حکومت کی اور ریاست کی ایک کلیئر پالیسی ہے, اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو بارڈرز پر صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. افغانستان جو ہے مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے, ان کے وزیر خارجہ انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کو للکار رہے ہیں. تو پھر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم نے ہمیشہ افغانیوں کا خیال رکھا, ان کی خدمت کی اور پاکستان نے ہمیشہ ان کے مشکل وقت میں کام ہے, لیکن آج وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنے تمام برادر ممالک کے ساتھ جو ہے خصوصی طور پہ کوشش کی کہ اچھے تعلقات رہیں پڑوسیوں کے ساتھ, اور افغانستان کے لیے تو خاص طور پر جو ہے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں افغانستان کی مدد جو ہے وہ پاکستانی حکومتوں نے کی ہے, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. لیکن اگر ایک طرف سے آپ کو پیار دیا جائے اور آگے وہ کسی کی پراکسی بنیں گے, وہ دہشت گرد جن کا تعلق چاہے طالبان سے ہو یا کسی اور گروہ سے ہو, اور جب ان کے عہدیدار بھارت میں بیٹھے ہوں اور اس موقع پہ پاکستان پہ کسی قسم کی پاکستان کے معصوم لوگوں پہ کسی قسم کی کارروائی کریں گے, تو پاکستان نے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری بہادر افواج نے, ہماری فورسز نے جس طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. تو یہ تو سب کے لیے کلیئر میسج ہے کہ جی ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن ملک ہے پاکستان سے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرے. اگر کوئی پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو پاکستان بھی منہ توڑ جواب, جس طرح پہلے بھارت کو دیا, سب کے سامنے بھارت کی بولتی بند ہو گئی,
तो कोई भी मुल्क पाकिस्तान से छेड़छाड़ करेगा तो पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन यस पाकिस्तान ना कभी शुरुआत करेगा और पाकिस्तान जो है वो कभी भी कोई एग्रेशन नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई शुरुआत करेगा तो उसकी जो है इख्तिताम वो हम ही करेंगे। शर्जील साहब, दो सवाल है आपसे। एक तो आपने बुलेट ट्रेन सिंध में चलाने का ऐलान किया था, वो कहाँ गई? दूसरा सवाल ये कि जो सिंध की अपनी ट्रेन है, खासतौर पर खुशहाल खान तक एक्सप्रेस है या सक्कर एक्सप्रेस है या पूना एक्सप्रेस है, उनकी हालत ख़राब है, उनके डब्बों में काकरोच होते हैं, वो टाइम पे नहीं पहुँचती, टिकट्स नहीं होते, उनकी बेहतरी कब होगी? और जो बुलेट ट्रेन का ऐलान किया था वो जी भाई, ट्रैक भी सारे खराब है। अच्छा जी, आप जितने भी ट्रेनों की बात करें, ट्रेन की जो है चैप्टर फेडरल गवर्नमेंट का है, जहाँ हमारी एक कोशिश है, अभी भी उसमें हम लगे हुए हैं और हम अभी चाइना भी गए हैं, वहाँ पे भी बात की है। प्रेसिडेंट साहब की भी चाइना विजिट में उन्होंने हमेशा ये बात की है, हम चाहते हैं कराची से लेकर सक्खर तक जो है एक फास्ट ट्रेन जो है वो चलाई जाए, जिससे यहाँ के लोगों के लिए सहूलियात हों, और उसके लिए हुकूमत सिंध जो है वो दिन रात कोशिश कर रही है। और हमारा ट्रांसपोर्ट महकमा भी जो है वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर से बात कर रहा है, क्योंकि ये बहुत महंगा एक प्रोजेक्ट है और इसके लिए ज़रा हम इंटरनेशनल फंडिंग भी चाह रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। एयरपोर्ट वालों काम का जो साईं और एज ए स्पीकर उन्होंने बहुत ही अच्छी उनकी खिदमत रही हैं और हमेशा वो बैलेंस तौर पे जो है उन्होंने एज ए स्पीकर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब दुआगो हैं उनके लवाकिन के लिए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।